بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس وظیفہ کے 3 حصے ہیں۔ جو بندہ اللہ رب العزت سے ان اعمال کے ذریعے اپنا مسائل حل کروانا چاہے جو اعمال آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کیے ہیں، وہ اس وظیفہ کو جاری رکھے، اور جو اپنی من مرضی کی زندگی گزار کر صرف اللہ رب العزت کے شارٹ کٹ سے 2 نام مل جائیں، کوئی شارٹ کٹ سا وظیفہ مل جائے، ہم پڑھیں ہمارے مسئلے حل ہو جائیں، یوں اپنے مسئلے حل کروانا چاہتا ہے تو ویڈیو کو یہیں سے سکپ کر سکتا ہے۔ ہمارے اعمال کا سیٹ اپ بہت مختلف ہے پورے یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والے سارے وظائف سے۔ یاد رکھیے گا، جس بندے کی رزق کی تنگی نماز چھوڑنے سے ہے، جس بندے کی رزق کی تنگی گھر والوں سے برا سلوک کرنے سے ہے، جس بندے کی رزق کی تنگی سودی کاروبار کرنے سے ہے، جس بندے کے گھر میں جھگڑے اور لڑائیاں، میاں بیوی میں لڑائیاں غیبت کرنے کی وجہ سے ہیں، یہ الٹے لٹک کے بھی وظیفے کرتے رہیں، یہ ساری زندگی سارے یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والے کروڑوں وظیفے جو صرف کمانے کے لیے اپلوڈ ہو رہے ہیں، وہ سب کر لیں، پھر بھی ان کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا جب تک وہ گناہ نہیں چھوڑتے، اللہ رب العزت کی وہ نافرمانیاں نہیں چھوڑتے جو نافرمانیاں اللہ رب العزت کی اس کی پریشانیوں اور تکلیفوں کا سبب ہیں، تب تک اس کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ اب ایک راستہ وہ ہے جو آج کل ہر وظائف بتانے والا آپ کو بتا رہا ہے، استخارے کرو، وظیفے کرو، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک صحابی کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی آپ دعا فرمائیے میرا رزق بڑھ جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا وظیفہ بتایا؟ یا رزاق کو پڑھا کرو۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باوضو رہا کر، اللہ تیرا رزق بڑھا دیں گے۔ اب باوضو کون رہے؟ ہم سے یہ تکلیف نہیں ہوتی، ہمیں کوئی اللہ رب العزت کا کوئی نام بتا دو، ہم وہ پڑھتے رہے، ہمارے مسئلے حل ہو جائیں۔ دیکھیے، ان ناموں کو پڑھنے سے مسئلے انہی کے حل ہوں گے جن نے اللہ کو راضی کیا ہوا ہے، جو اللہ رب العزت کی نافرمانی سے بچتے ہیں۔ ان کے مسئلے حل نہیں ہوں گے جو اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے ہیں، جو اللہ رب العزت کو ناراض کرتے ہیں، ان کے مسئلے وظیفوں سے حل نہیں ہو سکتے۔ سمپل سی بات ہے، جو بندہ 100% اپنے آپ کو گناہوں سے بچا رہا ہے وہ تو وظیفوں کے بغیر بھی اپنے مسئلے حل کروا سکتا ہے، لیکن جو بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچا رہا، اس کے لیے ان وظائف کی اور ان وظائف کو کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن وظائف کون سے؟ وہ وظائف جو نبی اسلام نے بتلائے ہیں یا وہ وظائف جو وظیفے بتانے والے آج کل بتا رہے ہیں؟ مرضی آپ کی ہے۔ اسلامی خبر آسان وظیفہ آفیشیل پر وہ وظائف اور وہ طریقہ ہوگا جو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اپنایا۔ اگر تو اللہ سے مسئلہ حل کروانا ہے تو پھر راستہ یہی ہے، ورنہ پھر جو مرضی کیجئے، جہاں مرضی رابطے کیجئے۔ جو لونگ اور لاچی پہ وظیفے کر رہے ہیں، کوئی سوئی پرو رہا ہے، کوئی سکے رکھ رہا ہے، کوئی پودے رکھ رہا ہے، کوئی بوٹیاں بھگو رہا ہے، کوئی کالی مرچ پہ عمل کر رہا ہے، ان کے لاکھوں ویوز، اور جہاں اللہ رب العزت سے مسئلے حل کروانے کی بات ہوتی ہے وہاں 2-4 ہزار سے زیادہ ویوز نہیں، تو ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں۔ ہمارا جو مشن ہے، ہماری جو کوشش کاوش ہے، اس میں جتنے لوگ بھی ہماری بات کو سن کر عمل کر لیں گے وہ پرسکون زندگی بھی گزاریں گے، ان کی آخرت بھی بن جائے گی۔ باقی سب کی اپنی اپنی مرضی ہے۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، عمل کا آغاز کرتے ہیں۔ اس وظیفہ کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ کیا ہے؟ یہ وظیفہ آپ نے 3 دفعہ کرنا ہے، ٹوٹل 3 دفعہ آپ نے اس وظیفہ کو کرنا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد، ظہر کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد نوافل پڑھے جا سکتے ہیں۔ ان 3 اوقات میں سے کسی وقت کر لیں تو ویل اینڈ گڈ، لیکن اللہ رب العزت سے مانگنے کے لیے کوئی وقت محسوس نہیں۔ آپ اور بھی کسی وقت کرنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ان اوقات میں نوافل پڑھے جا سکتے ہیں، اس لیے میں ریکمینڈ کرتا ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بھی کوئی مسئلہ آتا تھا، نبی علیہ السلام اور صحابہ کا سب سے پہلا کام ہوتا تھا نماز۔ 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے آپ پڑھ لیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے پہلے عمل پہ آپ کا عمل ہو جائے گا۔ آپ کا ایک وظیفہ تو 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھنا ہے۔ دوسرا وظیفہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی وہ عظمت اور بڑائی جو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں بتلائے کہ اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرو، اس کے بعد جتنا ہو سکے مجھ پر درود پاک پڑھو، پھر جو چاہو اللہ سے مانگ لو۔ اسلامی خبر آسان وظیفہ آفیشیل پر جو وظائف اپلوڈ ہو رہے ہیں ان میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی ہوگی، اس کے بعد آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک ہوگا، اس کے بعد آپ سب میں جس کا جو بھی مسئلہ ہے آپ سب نے اس کے لیے دعا کرنی ہے، اور یہ اصل طریقہ ہے مسائل کے حل کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی وظیفے اپلوڈ ہو رہے ہیں وہ مسنون نہیں ہیں،
ان سے مسئلے کا حل یقینی نہیں ہے، ان کا تعلق تو صرف میڈیسن کی طرح ہے، وظائف کی حیثیت میڈیسن کی طرح ہے، شفا اللہ نے دینی ہے، اللہ نہ چاہیں تو میڈیسن سے شفا نہیں مل سکتی، اللہ نہ چاہیں تو لاکھوں وظیفے کر لیں گے، آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اس لیے سب سے پہلے تو ہمیں اللہ رب العزت سے تعلق جوڑنا ہے، 100% گناہوں کو چھوڑنا ہے، اللہ پاک سے اپنے مسائل کو حل کروانا ہے۔ اس کے لیے عمل کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلی دفعہ آپ نے ہماری جتنی بھی ویڈیوز میں عمل کرنا ہے، اس میں بیسیکلی 3 دفعہ عمل ہے، یعنی ایک دن میں 3 دفعہ آپ کوئی بھی عمل کر لے تو ویل اینڈ گڈ۔ اس میں پہلی دفعہ آپ نے ہمارے ساتھ اس عمل کو کرنا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی سن کر، اس کے بعد آپ نے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہوتا ہے، پھر دعا کر کے آخر میں پھر درود پاک پڑھنا ہوتا ہے۔ پہلی دفعہ جب آپ ویڈیو کے دوران یہ عمل کر رہے ہیں تو اس میں آپ نے نماز یعنی نفل نہیں پڑھنے ہوتے۔ دوسری اور تیسری دفعہ جب آپ خود اس عمل کو کریں گے تو پھر آپ نے 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں اگر آپ نے نماز پڑھنی ہو تو۔ اور یہ میتھڈ مستقل ہے، اور نیکسٹ وظیفہ ہمارا اپلوڈ ہونے سے پہلے آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے 3 دفعہ، کم سے کم 1 دفعہ ہے، یعنی 1 دفعہ میں بھی آپ کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، اگر 1 دفعہ میں مسئلہ حل نہ ہو تو آپ اس کو 3 دفعہ بھی کر سکتے ہیں۔ عمل کی ترتیب کی طرف بڑھتے ہیں۔ حدیث مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے آپ نے 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھ لیے، اس کے بعد اگلی حدیث مبارکہ پر عمل، یعنی ایک وظیفہ وہ ہو گیا۔ دوسرا وظیفہ دوسری حدیث مبارکہ سے ہے کہ اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرنی ہے، اس کے بعد نبی علیہ السلام پر درود پاک پڑھنا ہے، پھر کملی والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہو اللہ سے مانگ لو، تو آپ نے درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے جو آپ کی حاجت ہے وہ مانگ لینا ہے۔ اب اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی کیسے بیان کریں؟ کیا اس کے لیے کوئی وظیفہ چاہیے؟ کیا میں آپ کو اللہ رب العزت کا کوئی نام بتاؤں؟ کیا آپ خود نہیں کر سکتے؟ کیا آپ یوں ہی یوٹیوب والوں کے محتاج رہنا چاہتے ہیں کہ بار بار ایک وظیفہ کبھی مختلف طریقوں سے، کبھی یہاں سے وظیفہ دیتے ہیں، کبھی وہاں سے وظیفہ دیتے ہیں، کبھی ہمیں الائچی کے دانوں کے لیے دوڑاتے ہیں، کبھی کالی مرچ کے لیے دوڑاتے ہیں، کبھی فلاں بوٹی رکھ دو پیسہ آئے گا، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ اللہ رب العزت سے اپنے مسائل کو حل کروانے کے لیے راستہ نماز ہے، دعا ہے، اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی ہے، اور یہ تینوں چیزیں تو آپ وظیفوں کے بغیر بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی ہماری نیکسٹ ویڈیوز میں ابتدا میں ہی شروع ہو جائے گی، آپ نے اس عظمت اور بڑائی کو سننا ہے، اس کے بعد درود پاک ہمارے ساتھ ہی پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے دعا کر لینی ہے، وہ دعا آپ خود کریں گے۔ بہت آسان سیٹ اپ ہے، اور اللہ پاک سے مسائل حل کروانے کے لیے اس سے بہتر اور کوئی راستہ نہیں۔ باقی جس کا جو دل چاہتا ہے کرے، اگر وظیفے کرنے ہیں، اور یہ وظیفے پتہ ہے کون لوگ کرتے ہیں؟ عمومی طور پہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں نماز نہیں پڑھنے کا دل کرتا، جو چاہتے ہیں کہ ہمیں نمازیں نہ پڑھنی پڑیں، ہمیں غیبتیں گناہ نہ چھوڑنے پڑیں، وہ جو عورتیں چاہتی ہیں ہمیں پردہ نہ کرنا پڑے، ہمیں ڈرامے بھی نہ چھوڑنے پڑیں، بس کوئی شارٹ کٹ سا وظیفہ مل جائے نا، میرا شوہر بس ٹھیک ہو جائے۔ آپ کے گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے آپ کے شوہر کو آپ کے لیے عذاب بنا دیا۔ جب تک آپ گناہوں کو نہیں چھوڑتے، اللہ رب العزت کی نافرمانی کو نہیں چھوڑتے، تب تک آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، چاہے لاکھوں وظیفے کر لیں، موت تک بھی نہیں حل ہوگا۔ میرے جو وظائف اپلوڈ ہوں گے ان میں جو اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی آپ سنیں گے، یہ عظمت اور بڑائی آپ کو 100% اللہ رب العزت کی نافرمانی سے روک دے گی، کیونکہ جتنی زیادہ دفعہ اللہ رب العزت کا تذکرہ آپ سنتے چلے جائیں گے، اتنی جلدی آپ کا مسئلہ حل ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ اللہ کی عظمت اور بڑائی سن سن کے یقین بنتا جاتا ہے، اور اس یقین کے بعد پھر بس دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ پاک مسئلے حل فرما دیتے ہیں۔ تو آج کے عمل میں اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی، آپ کے ذہن میں جو عظمت اور بڑائی آ جائے، پیارے اللہ آپ نے زمین آسمان کو بنایا، چاند سورج ستاروں کو بنایا، ہواؤں کو چلایا، پانی کے اوپر زمین کو بچھایا، آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا کیا، جتنے بھی اللہ کی عظمت اور بڑائیاں 2-3 منٹ آپ کے ذہن میں آتی ہیں وہ بیان کیجیے، آپ خود بیان کیجیے، کوشش کیجیے، کل سے ہماری ویڈیوز میں بھی سنیے گا، نیکسٹ ہماری کوئی ویڈیو مس نہ کیجیے گا اگر سکون چاہتے ہیں، ورنہ ساری زندگی وظیفے، اولاد نہیں ہو رہی وظیفہ، اولاد ہو گئی اب کیا کریں وظیفہ، اولاد نافرمان ہے وظیفہ، چڑچڑی ہو گئی وظیفہ، دودھ نہیں پیتی وظیفہ، پڑھتی نہیں ہے وظیفہ، اولاد کی نوکری نہیں لگ رہی وظیفہ، شادی نہیں ہو رہی وظیفہ، عجیب ڈرامے ہیں، ساری زندگی ایسے ہی گزارنی ہے کیا؟ دنیا میں اسی لیے آئے ہیں،
ہرگز نہیں۔ اپنی آخرت کی تیاری کر کے اللہ کو راضی کر کے اس دنیا سے جانا ہے، اس کے لیے اسلامک ہب آفیشیل اور آسان وظیفہ آفیشیل کے آئندہ کسی بھی وظیفے کو مس نہ کیجیے گا۔ ہمارے سارے وظائف کی کم از کم مدت یعنی صرف آپ نے ایک دفعہ کرنا ہے۔ آپ کا دل چاہے آپ زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ 3 دفعہ، اس سے زیادہ ہمارا کوئی وظیفہ نہیں کرنا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔